السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو دیکھنے والے میرے تمام بھائی بہن، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہم قاعدے سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، اس لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 10 ہے، اور اس سے پہلے کی جو 9 تختی ہے ہم ان کو کور کر چکے ہیں پہلی ویڈیو میں، اس لیے آپ لوگ پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10، اخفاء۔ اخفاء کے معنی آتے ہیں ناک میں چھپانا، ناک میں آواز کو چھپانا۔ اب تنوین و نون ساکن کا قاعدہ، اس سے پہلے کی ایک ویڈیو میں تختی نمبر 9 جو ہے وہ بھی تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 تھا، اور یہ قاعدہ نمبر 2 ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، قلب اور ادغام۔ ابھی یہاں قاعدہ نمبر 2 کا بیان ہے، اس سے پہلے قاعدہ نمبر 1 پڑھ چکے ہیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہوئے، ان کو آپ زبانی یاد کر لیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ سمجھنے میں کہاں اخفاء ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے، یعنی ان 15 حروفوں میں سے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ حروف اخفاء آئے، تو میں نے آپ کو پڑھایا ہے حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے، کیونکہ حروف اخفاء تو 15 ہیں، تنوین و نون ساکن کے بعد ایک ہی کوئی حرف ہوگا، تمام 15 کے 15 حرف نہیں مل سکتے، اس لیے آپ کو پڑھنا ہوگا تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے، ٹھیک ہے۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہوتی ہے، یعنی جو ناک میں آواز لے کے جائے گی وہ صرف تھوڑی دیر تک ہی لے کے جائیں گے، زیادہ تک نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ کو پڑھ کے دکھاتے ہیں، جیسے یہاں انت منذر، ان میں ہم گنہ کر کے پڑھیں گے۔ گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کے جانے کو، اور اسی کو ناک میں آواز چھپانا بھی کہتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ تنوین و نون ساکن کے جب 4 قاعدے ہیں آپ کو معلوم ہو چکا ہے، تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے کہاں نہیں، ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ تو اس کو پہچاننے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم کو تنوین و نون ساکن ہی ڈھونڈنا ہے، تنوین و نون ساکن ہی ڈھونڈنا ہے۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو۔ تو اب جب ہم ڈھونڈیں گے، کیسے ڈھونڈیں گے اب آپ کو دکھاتے ہیں۔ جیسے ہم کو یہاں نون ساکن ملا، کیونکہ نون پر جزم ہے تو نون ساکن ملا۔ اب اسی طرح ہم کو تنوین تنوین ملے، اس میں تنوین دکھی، اگر اور چل کے دکھاتے ہیں، اس میں یہاں ہم کو نون ساکن ملا، یہاں ہم کو تنوین ملے گی۔ تو سب سے پہلے ہم کو تنوین اور نون ساکن ہی دیکھنا ہے۔ جب تنوین اور نون ساکن مل جائے، پھر اب ہم ان کو کیا کرنا ہے، ہم کو ان کے بعد والا حرف دیکھنا ہے۔ اب ہم نون ساکن ملا تو نون ساکن کے بعد والا حرف دیکھنا ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد والا حرف حروف اخفاء میں سے ہے تو وہاں اخفاء ہوگا، تنوین و نون ساکن کے بعد والا حرف اظہار میں سے ہے تو وہاں اظہار ہوگا۔ اسی طرح تنوین و نون ساکن کے بعد والا حرف کوئی اور ہے تو وہاں دوسرے قاعدے ہوں گے جو آپ آئندہ پڑھ لیں گے۔ اس لیے آپ کو میں نے یہ بہت پوائنٹ کی بات بتائی ہے، یہ جانچنے کے لیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ کون سا ہو رہا ہے کون سا نہیں ہو رہا ہے۔ تو چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ انت منذر، اب یہاں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے 15 حرفوں میں سے، تو یہاں کیا ہوگا، اخفاء ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، انت۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد حروف اخفاء 15 میں سے زال آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا، منذر، زال یہ رہا، منذر۔ اسی طرح کرامن کاتبین، یہاں تنوین ہم کو ملی، اور کاف یہ حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے یہ ہے کاف، تو یہاں بھی اخفاء ہوگا، گننے کے ساتھ پڑھیں گے، کرامن کاتبین۔ ہم آپ کو ہجے اس لیے نہیں بتا رہے کہ ہم آپ کو ہر ویڈیو میں ہجے کرنا سکھا چکے ہیں، آپ ان ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ کنت ترابا، یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے
تا آ رہا ہے تو یہاں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، کنت ترابن۔ اب یہاں تنوین ملی، ہم کو تنوین دکھ گئی، لیکن تنوین کے بعد والا حرف کوئی نہیں ہے تو یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ یتیمن فآوی، یتیمن فآوی، یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یتیمن فآوی۔ من دخل، نون ساکن کے بعد 15 حرفوں میں سے کیا آ رہا ہے؟ دال آ رہا ہے تو یہاں ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے گننے کے ساتھ، من دخل رسول کریم۔ یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے اس لیے گننے کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ والی تنوین ہے جو ہے اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، یہاں گننا نہیں ہوگا۔ رسول کریم نارا ذات، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کیا آ رہا ہے؟ زال آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، نارا ذات۔ کتاب فیہ، یہاں تنوین پائی گئی، تنوین کے بعد والا حرف کیا ہے؟ فا ہے، اور فا اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہے تو یہاں بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، کتاب فیہ، اخفا ہو رہا ہے۔ یوم ینفخ، تو یہاں ہم کو نون ساکن ملا، نون ساکن کے بعد والا حرف دیکھیں گے ہمیں فا مل گا، فا کس میں سے؟ اخفا کے 15 حرفوں میں سے، اس لیے یہاں بھی اخفا ہوگا، گننے کے ساتھ پڑھیں گے، یوم ینفخ من طغی، یہاں نون ساکن کے بعد طا آ رہا ہے، یہ اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہے اس لیے یہاں بھی گننے کے ساتھ پڑھیں گے، فتح قریب، فتح قریب، یہاں تنوین کے بعد ہم کو کیا ملا؟ قاف ملا، اور قاف حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہیں تو یہاں گننے کے ساتھ پڑھیں گے، من ثقلت، نون ساکن کے بعد سا آ رہا ہے اور یہ اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہے تو یہاں بھی گننے کے ساتھ پڑھیں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قاعدہ کون سا ہو رہا ہے؟ کوئی پوچھے تو بتانا اخفا ہو رہا ہے کیونکہ سا آ رہا ہے، من ثقلت انزلنا، یہاں قاعدہ کون سا ہو رہا ہے؟ یہاں قاعدہ اخفا ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد زا اخفا کے 15 حرفوں میں سے ہے تو یہاں جہاں بھی 15 حرفوں میں سے کوئی حرف ہوگا نون ساکن تنوین کے بعد وہاں اخفا ہوگا، پڑھیں گے گننے کے ساتھ، انزلنا انزلنا شیئن قدیر، شیئن قدیر، یہاں تنوین حمزہ کے نیچے ہے تو تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ قاف آ رہا ہے اور یہ قاف 15 حرفوں میں سے تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، شیئن قدیر۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔